حسین تو اسلام بچانے جا رہے تھے تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگ رہے؟ حسین تو اسلام بچانے جا رہے تھے تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگ رہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست و حسین ہے اور شاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، سرداد نداز در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ ہست و حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ جھوٹ ہے، یہ کہنے والا مردود ہے، یہ کہنے والا خبیث ہے، یہ کہنے والا رافضی اور شیعہ ہے۔ جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا، جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا، زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے غیرتو اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے مردے، تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا، یہ صرف شیعوں نے کھول اٹھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ کرا، سب۔ نیکسٹ سوال ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کو مکہ میں سینئر صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، تو پھر وہ کیوں چلے گئے تھے؟ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا، جو سینئر صاحب مشورہ دے رہے تھے وہ اپنے اخلاص کے ساتھ دے رہے تھے۔ یہ حضرت حسین کو مشورہ دینے والے وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ مخلص تھے، وہ اپنے اخلاص میں مشورہ دے رہے تھے۔ وہ یہ مشورہ نہیں دے رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ حسین ابن علی بالکل درست ہیں، لیکن بنو امیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ کرے گی، تو وہ ان کے لیے کرتے تھے۔ جس طرح مجھے بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے فرقوں کو ہاتھ ڈالنے کی، چپ کر کے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتائیں، دروشی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ بتائیں جو تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیکھ لیں تبلیغی جماعت تو پھر تبدیلی نہ دنیا میں لا سکی، تو تبدیلی تو پھر ہمارے پلیٹ فارم سے ہی آئی ہے نا۔ جب تبدیلی آنے کے لیے پھر آپ کو یہ ساری تکلیفیں تو اٹھانی پڑتی ہیں، تو تبدیلی پھر وہ لوگ تو نہیں لا سکے نا جو حضرت حسین ابن علی کو مشورے دے رہے تھے۔ تبدیلی تو پھر حسین ابن علی لے کے آئے نا، کہ انہوں نے سچائی کے لیے علم بلند کیا اور قیامت تک کے لیے ایک مسلمانوں کے پاس ایگزامپل ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ حسین ابن علی کی ایکٹیویٹی کو غلط کہہ سکے؟ ان کی آخرت تو ڈیفائنڈ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین ابن علی نے نبی الاسلام کی زندگی میں یا خلفائے راشدین کے دور میں کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی پوسٹ ملی ہے؟ تو زندگی میں ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہی نظر آتا ہے، کربلا والا، کہ جب سب کے سب لوگ مصلحت کا شکار ہو جائے، یا وہ برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے یا زبان کی حد تک رکھیں اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہ کریں، ہے تو وہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن حسین ابن علی چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اگر وہ بنو امیہ کی اس حکومت کو تسلیم کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ظلم کا نظام جو ہے اس کو آپ پھلنے پھولنے کے لیے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ تو حسین ابن علی تو بالکل مصلحت کا شکار ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہ مصلحتاً بھی خاموش ہوتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو دین اسلام کو نقصان ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عباس، ان کا خاموش ہونا یا ان کا اس وقت صرف برائی کو دل میں برا جاننا اور ساتھ نہ دینا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ حضرت حسین ابن علی کی ایکٹیویٹی کو غلط سمجھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہیں حجاز میں رہ کے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں اور اسے مرکز بنائیں، وہاں نہ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ حکومت تھی نا ان کی۔ گورنر تو اس وقت نعمان ابن بشیر تھے، لیکن بعد میں ان کو ہٹا کے یزید نے گورنر لگا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو شام سے تو کوفہ کے نزدیک پڑتا تھا، مدینہ شریف سے وہ دور تھا، تو اس لیے ان لوگوں کا بھی مشورہ یہ تھا کہ اگر ہم نے کوئی اسٹرگل کرنی ہے بنو امیہ کے خلاف تو یہیں سے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ کے کوئی حامی تھے، حامی ہوتے تو عبداللہ ابن زبیر 9 سال تک حکومت تو حجاز میں اپنی قائم نہ کرتے۔ یزید کے مرنے کے بعد مروان نے حکومت سنبھال لی تھی شام میں، اور حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کی تھی۔ مروان پھر مر گیا، پھر یزید کے دور میں بھی کوشش ہوئی، مروان نے بھی کوشش کی لیکن نہیں کامیابی ہوئی۔ پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف کو اس نے بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، اور پھر حجاز کو جو ہے وہ بنو امیہ نے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ تو اگر عبداللہ ابن زبیر
بنو امیہ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے تو حسین ابن علی کو وہ غلط کہتے ہیں، انہوں نے غلط نہیں کہا، بعد میں ان کا خود حکومت قائم کرنا وہاں پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اسٹریٹجی کا فرق تھا۔ تو حسین ابن علی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسلام میں نسب کی بنیاد کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں ملتی جب تک کہ اس کے اعمال بھی نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جسے اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو حسین ابن علی کو ان کے نسب نے آگے نہیں کیا، ان کے عمل نے انہیں آگے کیا ہے۔ تو ہم یہ ناسمیوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بتائیں حسین علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سا عمل ہے جو ایک ڈومیننٹ عمل ہے؟ وہ یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب سیاست دین سے الگ ہو رہی تھی تو حق کے لیے آواز بلند کی، مختصر سی جماعت کے ساتھ شہادت قبول کر لی، لیکن سچائی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جی نیکسٹ۔ جی نیکسٹ والا، کیا بلیک سوٹ پہننا جائز ہے؟ میں نے ابھی ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا کئی ویڈیوز میں، جائز کیا؟ سنت ہے بھائی، جائز والی کون سی بات ہے، سنت ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث قصہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کی ہے، 6261 نمبر حدیث مسلم شریف میں، جو کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی تھی، حسن ابن علی آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی کو، پھر سیدہ فاطمہ کو، پھر سیدنا علی کو، اور پھر آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اسے حدیث قصہ کہتے ہیں، چادر والی حدیث۔ اس میں کالی چادر نبی علیہ السلام نے اوڑھی ہوئی تھی، بلکہ باقی 4 ہستیوں کو بھی اس چادر کے نیچے لیا۔ پھر نعتوں میں تو یہ کالی کملی والے کہتے ہیں، سفید کملی والے تو کوئی نعت نہیں ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا جو کسروانی طیالسی جبہ تھا، کالا جبہ پرشین امپائر کا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، پرشین امپائر کا جو جبہ ہے کسروانی طیالسی وہ بلیک کلر کا ہوتا تھا۔ تو وہ انہوں نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اسے پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آیا، آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث جو فتح مکہ کے موقع پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی پگڑی بھی کالی، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کا جبہ یعنی کرتا مبارک بھی کالا۔ پھر جو حاکم میں روایت ہے جس کے اوپر اتنی جہادی تنظیمیں بن گئی ہیں، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا جھنڈے کا رنگ بھی کالا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر غلاف کعبہ کالا ہے یار۔ انہوں نے مشہور کر دیا کالا رنگ جہنمیوں کا لباس ہے۔ ان سے پوچھیں کس اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، ذرا ہمیں بھی دکھائیں۔ ہم نے تو آپ کو اتنے حوالے دے دیے کالے رنگ کے، آپ بتائیں کہ آپ کی بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہماری باتیں نکلتی ہیں بخاری شریف میں، ان کی باتیں نکلتی ہیں بیماری شریف میں۔ ہماری باتیں نکلتی ہیں مسلم شریف میں، ان کی باتیں نکلتی ہیں مولانا شریف میں۔ تو بھئی ہم کیا کریں؟ ہم تو آپ کو صرف علمی طریقے سے بتا ہی سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نارمل ڈیز میں بھی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پانی نہیں پیتے، اور یہ ریزن دیتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو پانی نہیں ملا تھا اس لیے۔ کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت ہے جی، دین میں اس قسم کی چیزیں خود سے داخل کرنا ہے، دین میں ایگزیجریشن ہے، اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو بھی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یعنی اس میں بھی کوئی اس قسم کی نظریہ نہ آ جائے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو خاص کر لیا تھا اور کرسچنز نے سنڈے کے دن کو، اور مسلمان جمعے کے دن کو خاص کر لیں۔ نہیں، مسلمان نے تو ہر وقت اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے۔ ہفتے بعد تو
جیوز اور کرسچن جائیں گے عبادت کے لیے، ہم نے تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے بھائی، ہمارا تو روزانہ ہی جمعہ ہے.